يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماڈرن سوسائٹی اینڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم. آج میں ایک سابقہ جو میں نے لیکچر دیا تھا اس کے ایک اور پہلو کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں. میں نے پہلے ایک لیکچر دیا تھا کہ ایجاد قرآنی کے جدید پہلو، یعنی قرآن مجید موجودہ ہونے کے وہ پہلو جن کو میں نے اسباب کا نام بھی دیا ہے، اور پہلے لیکچر کے اوپر جو عنوان ہے وہ یہی ہے کہ ایجاد قرآنی کے جدید اسباب. پھر اسی سلسلے میں دوسرا لیکچر دیا تھا جس میں ایجاد قرآنی کے تاریخی اسباب تھے. اسباب سے مراد پہلو ہیں. تو میں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کے موجودہ ہونا، اسے ہم کہتے ہیں ایجاد قرآنی. قرآن مجید کے موجودہ ہونے کے اسباب ہم جب تمام تفاسیر کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے صرف لسانی یا ادبی ایجاد کو ذکر کیا ہے کہ اس کی جو زبان ہے اور اس کے اندر جو ادب ہے، اس کے اندر جو بیان ہے، وہ اس پہ کوئی قادر نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایجاد قرآنی کے صرف یہ پہلو ایک پہلو نہیں ہے کہ لسانی یا ادبی یا اس کے بعد جسے ہم کہتے ہیں کہ بیان کا وغیرہ سارا نہیں، بلکہ میں نے بتایا تھا کہ اور 10 کے قریب میں نے بتائے تھے. اور اس میں نے بتایا تھا کہ تاریخی شخصیات کے قلبی کیفیات کے دل کے اندر جو کچھ ہے قرآن مجید وہ بتا دیتا ہے جس پہ کوئی آدمی قادر نہیں ہے. اور اس طریقے سے تاریخی ایجاد ہے کہ قرآن مجید کی تاریخ جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے، زندہ ہے، بولتی تاریخ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ منہم قائم وحسید، کچھ مٹ گئے باقی زندہ ہیں. آپ انہیں آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس پہ اوپر میرا پورا لیکچر ہے تاریخ ایجاد قرآن کے تاریخی اسباب. اور اس کے بعد پھر قرآن مجید جو ہے وہ عالم برزخ کے حالات بیان کرتا ہے. قرآن مجید عالم آخرت کے حالات بیان کرتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ جب لوگوں کے حقوق و فرائض بیان کرتا ہے تو اس میں کمال کی حد تک پہنچ جاتا ہے، جو بنی نوع انسان کے لیے سر تباہ فائدہ مند سود مند، اور اس کے لیے اس کے اندر ذرا برابر نقصان نہیں ہے ساری بنی نوع انسان کے لیے. میں نے یہ بات ایک لیکچر میں رکھی تھی کہ اسلام بنی نوع انسان کی آواز لگاتا ہے، کسی قوم، قبیلہ، علاقہ، کوئی خطہ نہیں. رنگ و خوں، قوم، وطن، پیٹ ہے توہین بشر، میرے انسان تجھے انسان بھی بنانا ہے مجھے. تو اسلام نے عالم برزخ کے واقعات قرآن میں جو بیان ہے یہ اس کے ایک ایجادی پہلو ہے. کوئی بھی نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا، آپ نے کہا دنیا کوئی طاقت نہیں. برزخ کے کیا ہونا ہے، اندر قبر کے اندر کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں، عالم آخرت میں کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں. اس طریقے سے جو زمین اور کائنات، زمین آسمان اور کائنات کے تکوینی مراحل قرآن مجید نے بیان کیے ہیں، وہ بھی اس کے ایجاد کا ایک پہلو. تو اس طرح قرآن مجید کے ایجاد موجودہ ہونے کے کافی پہلو ہیں. تو میں نے ان کے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، اور وہ میرا لیکچر ہے ایجاد قرآن کے جدید اسباب. تو اسباب سے مراد پہلو ہے جیسے میں نے کہہ دیا. تو یہ بھی میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے کہ میں یہ نئے پہلو آپ کے سامنے آشکارا کر رہا ہوں. ورنہ مجھ سے پہلے مفسرین کرام اور باقی تمام جو علوم قرآنیہ کے ماہرین تھے انہوں نے یہ چیزیں نہیں رکھی. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اس میں فخر بھی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میری گردن جھکی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کتاب لکھی ہے اور اس کا نام میں نے محسن امت رکھا ہے. اور تاریخ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دیا کہ میں نے حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو محسن امت کے نام سے کتاب لکھی اور پکارا اور اسے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایجاد قرآن کے حقوق و فرائض بیان کرنے کا پہلو. میں پھر سے دہرا دیتا ہوں، ایجاد قرآن کے حقوق و فرائض بیان کرنے کا پہلو. یعنی قرآن مجید نے جو لوگوں کے حقوق اور فرائض بیان کیے ہیں وہ کمال کے ہیں. اس کے پڑھ کے انسان اشش کر اٹھتا ہے. وہ چند آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ بہت کم وقت ہوتا ہے. بہت بڑا لیکچر ہے قرآن کے بارے میں، تو بولتے جائیں ساری زندگی بولتے جائیں. اس کے
اس کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو نواردات ہیں، نئی نئی چیزیں ختم ہی نہیں ہو سکتی. انسان ختم ہو جائے گا، اور ہو گئے. آپ دیکھیں دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے تفاسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے. پہلی تفسیر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حبر الامہ جنہیں ہم کہتے ہیں، اس کے بعد پھر چلتا چلتا ابھی تک چلتا آ رہا ہے. مفسرین کرام قبر میں چلے گئے، کہاں سے کہاں چلے گئے کوئی پتہ نہیں، اور تفسیروں کا سلسلہ ابھی تک چلتا چلا جا رہا ہے، قیامت تک چلتا چلا جائے گا. اس کے عجائبات اتنے زیادہ ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوں گے. اور میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آپ سامنے رکھا تھا کہ القرآن یفسر الزمان، قرآن کی تفسیر جو ہے وہ زمانہ، جیسے جیسے زمانہ بدلتا جائے گا اور آتا جائے گا اور آتا جائے گا. پہلے لوہے کا دور تھا، اس کے بعد پھر اپنا ایٹم کا دور آیا، اب اپنا کمپیوٹر کا دور آ گیا، اس کے بعد پتہ نہیں کون سا دور آتا ہے، پھر بجلی کا دور بھی اس کے اندر آیا سارا. لیکن قرآن مجید کی تفسیر کے نئے نئے انداز، نئے نئے پہلو، نئی نئی باتیں، نئے نئے جذبے، نئے نئے واقعات، ہر چیز ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں. تو حقوق اور فرائض سے مراد یہ ہے کہ حق وہ ہے جو میں نے معاشرے سے وصول کرنا ہے. اب میرے اولاد کا حق ہے میری خدمت کرے، اور فرائض وہ جو میں نے معاشرے کو دینے ہیں. حقوق و فرائض ہم کہتے ہیں، فرائض وہ جو میرے معاشرے کو دینے ہیں. میری اوپر لازم ہے کہ میں اپنے اولاد کی تربیت کروں، ان کے رزق کا بندوبست کروں، ان کو کھلاؤں پلاؤں، ان کو خوش خرم رکھوں، بیوی کو میں خوش خرم رکھوں. یہ میرے اوپر اس کے فرائض ہیں. تو کچھ اس تو لہذا حقوق وہ ہیں جو میں نے معاشرے سے لینے ہیں، فرائض وہ جو میں نے معاشرے کو دینے ہیں. اسلام واحد دنیا کا مذہب ہے جو حقوق و فرائض پہ چلتا ہے، اور اس میں ہر آدمی کے حقوق بھی ہیں فرائض بھی ہیں. یہ نہیں کہ حقوق کے حقوق و فرائض نہ ہو، نہیں، یہ بات نہیں ہے. حتیٰ کہ انبیاء کے بھی حقوق بھی ہیں اور انبیاء کے فرائض بھی ہیں، اور والدین کے حقوق ہیں، والدین کے فرائض ہیں، استاد کے حقوق ہیں، استاد کے فرائض ہیں، ماں کے حقوق ہیں، ماں کے فرائض ہیں، بڑوں کے حقوق ہیں، بڑوں پر فرائض ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، بچوں پر فرائض. سارا یہ دنیا کا واحد مذہب. یہ نہیں کہ تمام حقوق برہمن کے ہیں، شودر کو کوئی حق بھی نہیں ہے. اور یورپین کے تمام حقوق ہیں. خداوند یسوع مسیح کی اولاد میں سے آج تک کوئی پوپ آدم غیر یورپین نہیں آیا، غیر یورپین کے کوئی حقوق نہیں ہیں. اور جیسے یہودی کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم بڑے ہیں، باقی تو سارے ہمارے خدمت کے لیے پیدا ہوئے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ہر کسی کے حقوق بھی ہیں، فرائض بھی ہیں. اسے میں نے ایک اور لیکچر جو بھی آپ کے سامنے آنا ہے، اسلام کی امتیازی خصوصیات اور دوسرے مذاہب، اس کے اندر میں نے واضح کیا ہے. آج اعجاز قرآن کا یہ پہلو کہ اعجاز قرآن مجید میں جو انہوں نے حقوق و فرائض کی بحث کیا، وہ ہمیں دنیا میں کسی مذہب میں نہیں ملتے. ہم یہودیت کا مطالعہ کر لیں، عیسائیت کا مطالعہ کر لیں، مجوسیت کا مطالعہ کر لیں، بدھ مت کا مطالعہ کر لیں، شنٹوازم کا مطالعہ کر لیں، ہندوازم کا مطالعہ کر لیں، جینزم کا مطالعہ کر لیں، مجوسیت دیکھ لیں، کمیونزم دیکھ لیں، سوشلزم دیکھ لیں، ڈیموکریسی دیکھ لیں، کہیں بھی یہ حقوق ہمیں نہیں ملیں گے جو میں آج آپ کے سامنے. اس لیے یہ معجزہ ہے، یہ اس کا اعجاز ہے. تو سب سے پہلے میں اس میں آتا ہوں کہ مختصر طریقے سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا چند چیزیں کہ والدین کے حقوق جو ہیں اس میں کتنے زبردست. قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں چارٹر آف پیرنٹس رائٹ دیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے، 15 سپارے کی صورت ہے یہ. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو. اگر ان میں سے کوئی وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ مِنَ الْكِبْرِ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کہ والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو مت جھڑکو. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف تک مت کہو، ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہو، جو بھی کہتے رہے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکو مت، اونچی بات مت کرو ان سے. اور وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بڑے آرام سے ان سے بات کرو. چارٹر آف پیرنٹس رائٹس آج اقوام متحدہ یورپین قوموں کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے. میں چیلنج سے کہتا ہوں، اقوام متحدہ نے چارٹر آف ہیومن رائٹس اور یہ وہ ساری باتیں جس کا کوئی جواز نہیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں بس ایسے. لیکن اسلام کے اندر وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہو رب ذوالجلال جیسے انہوں نے بچپن میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا ویسے ان پہ تم رحم فرما.
اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے توحید کے ساتھ والدین کا مقام بھی وہیں رکھ لیا۔ دنیا کس مطلب میں والدین کا مقام؟ آج آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں والدین کو کوئی حقوق ہی نہیں ہے، والدین کو پہچانتے نہیں ہو کہ کیا ہے، اور اولڈ ہاؤسز ان کے لیے بنے ہوئے ہیں، کوئی حقوق نہیں والدین کے، دھکے دے کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ابھی آج سے 5 سال پہلے سعودی عرب میں ایک مقدمہ ہوا، ایک نوجوان نے مقدمہ کیا، اس نے کہا کہ میرے والد کی عمر 90 سال ہے اور میرا بڑا بھائی اسے لے کے بیٹھا ہے، صرف اس کے حقوق نے میرے اوپر بھی فرائض ہیں والد کے، صرف اس پہ فرائض نہیں ہیں، تو لہذا اسے کہا ہے کہ مجھے دیا جائے والد کو، میں بھی اس کی خدمت کروں۔ اور آپ دیکھیں کہ والدین کے پاؤں کے نیچے جنت رکھتے ہیں، الجنت تحت اقدام امہاتکم، اور والدین کی مرضی کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں گھر میں آ کے قمید اتارتا اور میرے والد صاحب اس میں سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، صحابی ڈر گئے، ہمیں انت و مالک لابیک، تیرا مال اور تو سب کچھ آپ کا ہے، جو بھی نکالے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا نا چارٹر آف پیرنٹس رائٹ، اور میں نے چیلنج کیا ہے کہ آج یورپین قومیں بڑی تہذیب بنی، مہذب بنی ہوئی ہیں، ذرا دکھائیں والدین کے کیا حقوق ہیں ان کے۔ کوئی زمانہ ہوتا تھا کہ اولڈ ہاؤسز جب بنے تو پیرنٹس ڈے منایا کیا، ابھی لوگ آ کے ماں باپ کو ایک سال میں ایک دن مل تو جائیں، اب وہ یہ بھی گوارہ نہیں کرتے، اور وہ اگر کوئی اچھے بچے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک کارڈ لے کے اور والد کو پوسٹ کرتے ہیں، وہ اولڈ ہاؤس میں اس کو کارڈ مل گیا، جی ابو جان آج والدین ڈے تو آپ کو مبارک ہو، ہم ٹھیک ہے بس یہ۔ اور اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے آگے بالکل سر جھکانا ہے، ان کے آگے نہیں بولنا، اف تک نہیں کرنا، ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما قل لهما قولا کریما واخفض لهما جناح الذل من الرحم، رحمت کے پر ان کے پاؤں کے نیچے بچھاتے جاؤ، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ عملی مثال اس کی دیکھیں، انبیاء کرام بہت عظیم لوگوں میں تھے دنیا کے، جنہوں نے دنیا کو انسانیت کا پیغام سکھایا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کافر تھے، آذر جن کا نام تھا، قرآن مجید سورہ نام میں آتا ہے اتخذوا انت وقومک اصناما آلیہ، کیا آپ اور آپ کی قوم جو ہے وہ بتوں کی پوجا کر رہی ہے۔ اچھا اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو انہوں نے والد کو سمجھایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا یا بتی انی اخاف ان یمسکم العذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیہ۔ یا بتی یا بتی یا بتی، سمجھانے کا انداز دیکھیں، سبحان اللہ، یعنی اے میرے باپ، اے میرے باپ، اے میرے باپ۔ تو جب باپ نے کہا میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو کہا کہ ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، کہ میں ٹھیک ہے آپ نکال دیں لیکن میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ عملی نمونہ ہمارے سامنے قرآن نے والدین کے حقوق کا پیش کیا ہے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا تو قرآن مجید نے فرمایا فَفَهَمَ سُلَيْمَانَ داؤد، حضرت سلیمان علیہ ان کے بیٹے تھے، انہوں نے اپنے باپ کو سمجھایا۔ کتنے بہترین انداز ہے، محبت بھرا، پیار، شیرینی، مٹھاس، مودت، شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں والدین اور بچوں کے درمیان۔ تو یہ والدین کے حقوق ہیں اور اولاد پر یہ فرائض ہیں جو اولاد نے والدین کے لیے ادا کرنا۔ کتنے بہترین پرائے میں قرآن میں جگہ جگہ یہ بات آتی ہے۔ تو اس طریقے سے پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خامند اور بیوی یہ دو رشتے بہت اہم ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ اب قرآن مجید میں ان کے حقوق کو ایک آیت میں سمو دیا، کمال کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ایک ایجاد قرآنی ہے۔
آج میرا ٹاپک بھی ہے کہ اعجاز قرآنی کا حقوق و فرائض بیان کرنے کا پہلو. تو کہا کہ ہن لباسکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو. اب دیکھیں ایک تو دونوں میں برابری ہے. ہمارے ہاں یہ جو ہے جی عورت جو ہے بیوی اس کے کوئی حقوق نہیں ہے، نہیں، بالکل غلط ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ان المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والصادقین والصادقات والمتصدقین والمتصدقات میں ذرا بھول گیا ہوں اس میں، تو والقانتین والقانتات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر رکھا ہے، کسی کو کسی پہ فضیلت نہیں ہے. لیکن وقتی ایک دفتر میں ایک ہیڈ ہے، اس کو فضیلت ہے تمام پہ. اب میں ٹیچر ہوں، میں استاد ہوں، میں کلاس میں کھڑا ہوتا ہوں، مجھے تمام کلاس کے طالب علموں پہ فضیلت حاصل ہے. یہ تو ایک وقتی ہے، باقی حقوق و فرائض برابر ہے. تو دنیا چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر میں مرد کو بڑا بنا دیا، عورت اس کے تابع دار بنا دیا. لیکن باقی عمومی طور پہ دونوں، تو اب ہن لباسکم، اب یہاں پہ دونوں میں برابری آ گئی. ہن لباسکم انتم لباس لہن، اب تم ان کا لباس وہ نہیں، جیسے میرا لباس ہے، دیکھیں اس کے میرے اندر سے کوئی پردہ نہیں، ایسے دونوں ایک کچھ ہے. کیا زبردست حقوق و فرائض رکھتے کہ جو میرے حقوق ہیں وہی میری بیوی کے حقوق ہیں، جو میرے اوپر، جو بیوی کے اوپر فرائض ہیں، میرے بیوی کے جو فرائض میں نے ادا کرنے ہیں، سیم وہی فرائض بیوی نے ادا کرنے ہیں. جو بیوی کے حقوق ہیں وہ میرے ہیں، جو میرے حقوق ہیں وہ اس کے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک فرمایا وَمِنْ آیَاتِ أَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ تمہاری بیویوں کو تمہارے اندر سے نکالا ہے، جو کہ اور چیزیں نہیں ہیں. وَمِنْ جَعَلَ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهِ، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. دیکھیں کتنا بڑا مقام ہے. مرد کا سارے سکون کا باعث اس کی عورت ہے. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ ڈال دیا. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں غور کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب دیکھیں اس کے اندر کتنے حقوق ہیں بیویوں کے، کہ بیوی جو ہے وہ مرد کا حصہ ہے، کوئی بغیر سے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بات بتا دی کہ سورہ نساء آیت نمبر پہلی آیت یہ ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منھا زوجھا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا پیدا کیا. تو گویا کہ ہماری بیویاں ہمارے بدن کا حصہ ہیں، ہمارے بدن کا ٹکڑا ہے، ہمارے بدن کی ایک نشانی ہے. اور جعل بینکم مودۃ و رحمہ، اور عورت کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں کہ وہ مودت اور رحمت کا باعث ہے. اس لیے ہم نے دیکھا ہے جو گھروں میں بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں ان کے لیے گھر جہنم بنے، پریشان رہتے، ہر وہ یہ کیا ہو گیا کیا. اور جو گھروں میں بیوی کے حقوق ادا کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ جیسے میرے حقوق ہیں ویسے ان کے، ہن لباس لکم، وہ گھر ان کے لیے جنت ہوتا ہے. اور وہی گھر ان کے لیے جو ہے ایک گلستان ہوتا ہے، ایک باغ ہوتا ہے، ایک چمن ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے جس طریقے سے یہ تمام حقوق بتائے ہیں، یہ سارے قرآن مجید میں اور بھی بے شمار مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے حقوق بتائے کہ بیویوں کو بڑا مرتبہ ہے. پھر اولاد کی طرف آتے ہیں کہ اولاد کے حقوق کیا ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اولاد جو ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اولاد کو خاندانی منصوبہ بندی اس وجہ سے نہ کرو کہ رزق میرا تھوڑا ہو جائے گا. نہیں، نحن نرزقکم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے. یہ نہ سمجھو کہ تم ان کے آنے سے خاندانی منصوبہ بندی کے دنیا کے رزق کا وافر ہو جائے گا. نہیں، یہ بات نہیں ہے. اور پھر جو اولاد ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آگ سے بچاؤ، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو آگ سے اور گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچانے سے مراد یہ ہے کہ ایک دنیاوی آگ ہے. اگر ہم اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو اولاد معاشرے کا ایک بدترین عنصر بن جائے گی. چوری، ڈکیتی، بدماشی، یہ وہ ہمارے لیے وہ آگ ہے.
اور پھر قبر کی آگ، پھر آخرت کی آگ، یہ سارا. لہذا اولاد کی تربیت ایسی ہو کہ اولاد جو ہے وہ ایک صدقہ جاریہ کے طور پہ ہو اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اس لیے دوسری جگہ فرمایا کہ اولاد کے لیے دعا کرو، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک. اور آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ اس کی تربیت ہمارے اوپر فرض ہے، اولاد کا حق ہے. قرآن مجید میں ساری چیزیں آئی ہیں، اور اس طریقے سے اس کی تربیت ہو کہ وہ ایک معاشرے کا بہترین عنصر بنے، ہمارا نام روشن کرے، دین کا نام روشن کرے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام روشن کرے، اور کائنات میں اللہ تعالیٰ کے حکمرانی کے لیے کوشاں رہے اور اخلاق اور مروت کے پیکر ہوں. اس لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو نماز کا حکم دو. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ قائم رہو. نحن نرزقک، رزق ہم دیتے ہیں، تم نہیں دیتے. جو بچہ آتا ہے وہ ایک منہ لے کے آتا ہے کھانے کے لیے، دو ہاتھ کمانے کے لیے لاتا ہے. مَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی زمین پہ چلنے والا ذی روح نہیں ہے، جان والا، جس کا رزق ہمارے ذمہ نہ ہو، تمہارے ذمہ نہیں ہے. تو اولاد کی بہترین تربیت کرنا، ان کو دیندار بنانا، ان کو نیکی. ہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اگر اولاد دیندار نہیں تو والدین کی کسی کام کی بھی نہیں ہے. اچھا یورپ میں آپ چلے جائیں، اولاد کا تصور ہی نہیں ہے. آپ یورپ میں اس وقت جو ہے 35% بچے جو کہتے ہیں سنگل پیرنٹ، یعنی ہمارے باپ کا ہمیں پتہ نہیں باپ کدھر ہے، اور 25% جنہیں ماں باپ کو ہی پتہ نہیں ہے. ان قوموں نے کیا ترقی کرنی ہے؟ یہ ہمیں تہذیب سکھانے آئے ہیں. پہلے خود تو تہذیب سیکھو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ تمہاری تہذیب خود آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی. جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. اسلام نے اولاد کا مقام بلند کیا. دیکھیں والدین کا مقام دیکھیں، بیوی کا مقام دیکھیں، بچوں کا مقام دیکھیں، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کو دن ایک آدمی کو لوگ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ موتیوں کے تخت پہ اور سر پہ ان کے تاج ہے ہیروں جواہرات کا، اور چہرہ سورج کی مانے چمک رہا ہے. لوگ کہیں گے یہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، یہ کون ہے؟ جب پتہ کریں پتہ لگے گا یہ وہ لوگ تھے جن کی اولاد نیک تھی، کیونکہ انہوں نے اولاد کی تربیت کی تھی، اولاد کے حقوق ادا کیے تھے. یہ قرآن مجید میں دیکھیں، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. یہ قرآن مجید کے اعجاز کا حقوق و فرائض بیان کرنے کا پہلو ہے. تو اور اس کے علاوہ قرآن مجید جگہ جگہ اولاد کے حقوق بیان کیے گئے. اولاد سے مشورہ کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جب حضرت اپنا اسماعیل علیہ السلام ذبح کرنے تو کہا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، آپ کی کیا رائے ہے؟ اولاد سے مشورہ ہو رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اولاد سے مشورہ کر رہے ہیں، اور اولاد کی کیسے تربیت کر رہے ہیں. سورہ یوسف میں آپ دیکھیں کہ اولاد کو سمجھا رہے ہیں لا تدخل من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا. تم 11 ہو، ماشاءاللہ طاقتور ہو، پیچھے ایک ایک اونٹ ہے تو لوگوں کی نظر لگ جائے کون آ رہے ہیں، لہذا علیحدہ علیحدہ باب سے داخل ہونا مصر میں. اور یہ وہ سارا. میں تو آج صرف ایک حقوق و فرائض کے بارے میں قرآن مجید کے اعجاز کا ذائقہ آپ کو چکھا رہا ہوں. پورا تو پھر قرآن مجید پڑھ، میں نے کہا کتنے مہینے گزرے اور یہ حقوق و فرائض کا بیان ہی ختم نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ رعایا کا کیا حقوق ہیں. قرآن مجید میں رعایا کے بھی حقوق ہیں. رعایا کے حقوق کیا ہیں؟ کہ ان کے انصاف ہو، عدل ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام، یا داؤد، سورہ صاد میں ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا، آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں. اور رعایا کی خدمت دن رات. اور وہ حضرت طالوت جو تھے ان کے واقعے میں دیکھیں آپ سارا رعایا کے حقوق بتائے. اور جو حکمران ہوتے ہیں وہ
قرآن مجید میں واضح طور پہ ہے کہ وہ کوئی اعلیٰ مخلوق نہیں ہوتے، جیسے آج کل ہمارا وزیر اعظم جو وزیر ہاؤس میں رہتا ہے، کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتے، صدر جو ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں رہتے رہو، نہیں یہ نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام سے مکان میں رہتا، حتیٰ کہ ایک بار رات کو 2 آدمی ان کے مکان میں دیوار پھلانگ کے آ گئے، ففزع داؤد، تو پریشان یہ کون آ گیا؟ انہوں نے کہا ڈرے نا، ہم جو ہے آپ سے ایک فیصلہ کرانے آئے ہیں، اور حق کے ساتھ فیصلہ کیا۔ تو گویا کہ جو میں کھاؤں وہی میں اپنی رعایا کو کھلاؤں، اور رعایا بھوکی مرے اور میں 10 میں پروٹوکول کے تحت اور 10 ڈشیں کھا رہا ہوں، یہ اس قرآن نے اس کی اجازت نہیں دی۔ قرآن نے کہا کہ رعایا کے حقوق ادا کرو، انصاف کرو، ان کے ساتھ عدل کرو، اور جیسے خود کھاؤ ویسے انہیں کھلاؤ۔ اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حقوق وہ ہیں جو میں نے معاشرے سے لینے ہیں، فرائض وہ جو میں نے معاشرے کو دینے ہیں۔ تو غیر مسلموں کے حقوق ہمارے اوپر ہیں، مسلمانوں پر۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ بھی عدل کے ساتھ رہنا ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں راہ راست عدل سے نہ ہٹا دے، اعدلوا، عدل کرو، انصاف کرو ان کے ساتھ بھی۔ یہ نہیں کہ ان کو مارنا شروع کر دو، قتل نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ہمدردی رکھو، محبت رکھو۔ اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں تو ہم دیکھیں کہ انسانوں کے، تمام انسانوں کے حقوق ہیں، یہ تو غیر مسلموں کے حقوق ہیں۔ ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ جو ہے ترش روئی سے بات بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے وہ حدیث ہے، وہ جو میں نے اسلام کی امتیازی خصوصیات، وہ لیکچر آئے گا آپ کے سامنے، اس میں رسول اللہ فرمایا المومن من امنت الناس ہو من لسانہ و یدہ، کہ بنی نوع انسان اس کے زبان کے شر سے اور ہاتھ کے شر سے محفوظ رہے، وہ مومن ہے۔ المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوا جو کہ سارے بنی نوع انسان اس کے ہاتھ اور اس سے محفوظ رہ جائیں۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے یہودیوں کے بچوں کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے انہوں نے کہا بچوں کی قتل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی تو یہودیوں کے بچے ہیں۔ نہیں، یہودیوں کے بچے نہیں، کل مولود یولد علی فطرہ فابواہ یحودانیہم وینصرانیہم ویمجسانیہم، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین جب وہ بڑا ہوتا ہے اسے یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی۔ لہذا بچوں کو قتل مت کرو، ہاں جو مقابلے میں اسے قتل کرو۔ جب جنگ ختم پھر کسی کو قتل نہیں کیا جا سکتا، یہ غیر مسلم کے حقوق ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگل میں غیر مسلم اسے مار دیں ہم، جیسے آج کل ہم مسلمان قادیانیوں کے بارے میں کرتے ہیں۔ نہیں، ہمارا اخلاق ہے، یہ غیر مسلم کے حقوق ہیں یہ۔ اور یہ ذہن میں ہم بات رکھیں کہ جتنے حقوق ادا نہ کیے کسی کے تو قیامت دن یہ یہاں سے اللہ تعالیٰ پکڑیں گا، ہمیں کیوں نہیں حقوق ادا کیے۔ پھر بنی نوع انسان کے حق ہیں، کسی انسان کو ہم قتل نہیں کر سکتے۔ من قتل نفسا بغیر نفس اور فسادا فی الارض کانما قتل الناس جمیعا، یعنی انسان کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ نہیں ہے۔ جس نے کسی انسان کو بغیر حق کے قتل کیا تو کوئی اس نے سارا بنی نوع انسان قتل کر دیا۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، قتل کی بھی 2 قسمیں، قتل حق، قتل نا حق۔ کسی جان کو، نفس کا لفظ ہے، مسلمان کا لفظ نہیں، یہاں پہ یہ بنی نوع انسان کے حقوق ہیں ہمارے اوپر جو ہم نے ادا کرنا ہے۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ بالحق، کسی انسان کو بغیر حق کے قتل مت کرو۔ من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، جس نے کسی کو مظلوم قتل کیا تو میں اس کے ولی کو اس پہ قبضہ دے دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی مرحلہ ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اس آدمی کو جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے رشتہ داروں کے، قاتل کو پکڑ اس کے رشتہ داروں کے حوالے کر دیا جائے گا کہ اس کو قتل کرو، مارو، جو کرو تو کرو۔ قتل بہت بڑا جرم ہے، کسی انسان کا قتل، مسلمان تو بہت بڑی چیز ہے، انسان کا قتل جو ہے اسلام گوارا نہیں کرتا، اور یہ حق ہے ہر انسان کا۔ پھر اس کے بعد غیر مسلم ہے، انسان ہے وہ بھی، ان تمام کی
روٹی پانی ہر چیز کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ وَيُتِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اب یہاں پہ اسلام کی شرط نہیں ہے، اپنی محبت سے وہ کھلاتے ہیں کس کو؟ مسکین کو، یتیم کو، اور اس کے بعد اسیر کو۔ اور اس طرح قرآن میں جگہ جگہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ مسکینا ذا متربہ او یتیما ذا مقربہ او مسکینا ذا متربہ، یعنی ایسا مسکین جو مٹی میں پڑا ہے اس کو کھلاتے ہیں، اس کو پلاتے ہیں۔ تو یہ بنی نوع انسان کا حق ہے جو ہم نے ادا کرنا، اگر ہمیں توفیق ہے تو ہم سارے حق ادا کریں، نہیں کریں تو پھر قیامت کو پکڑے ہوئے ہوں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ دور میں جو قحط آیا تو اس میں صرف مسلمانوں کو جو انسان بھوک سے وہاں پہ پڑے تمام کے لنگر کھول تھے، خود پکا پکا کے کھلاتے تھے اور بٹھاتے تھے مدینہ طیبہ میں لنگر کھولے ہوئے تھے، اور یہاں آ کے کھا جاؤ۔ وہاں یہ ہاں تو کافر ہے، منافق ہے، تو یہودی نہیں، جو بھی آتا تھا انسان ہے، انسان، اسلام نے انسان کی قدر کی ہے۔ تو یہ انسان کے حقوق جو ہیں، بڑی نوع انسان کے حقوق مسلمانوں کے اوپر ہیں۔ اب بتائیں کہ یہ حقوق کہاں ہیں دنیا میں نے جیسے بتایا کہ یہودی کہتے ہیں ہم بڑے ہیں مسلمان، اور دنیا کی کوئی قوم ہم سے بڑی نہیں ہے۔ عیسائیوں کو میں نے بتایا کہ وہ پوپ آدم آج تک غیر یورپین نہیں ہوا۔ ہندو مت میں برہمن، شودر، ویشر اور شودر کی کوئی مقام ہی نہیں ہے، سب کچھ حقوق برابر۔ یہ صورت ہندو مت میں جو دلائی لامہ ہے سب کچھ اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو خیر یہ قرآن مجید کا ایک اعجازی پہلو ہے کہ قرآن مجید اس لحاظ سے بھی موجود ہے کہ قرآن مجید نے حقوق و فرائض جو بیان کیے ہیں، جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، والدین کے، اس طرح والدہ ہے، اس طرح بیوی ہے، اس طرح خامد ہے، اولاد ہے، رعایا ہے، بنی نوع انسان ہے، سارے اور بھی سارے، میں نے کہا تھا لمبی بحث، لیکن میں ایک آپ کو ذائقہ چکھانے والی بات ہے کہ دیکھیں قرآن مجید کے اعجاز کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ صرف وہ جو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ لسانی پہلو، ادبی پہلو، اعجازی، اور اس کے بعد بیان کا پہلو، اور اس کے بعد بدائے ثنا، یہ نہیں، وہ نہیں ہے، یہ سارے پہلو۔ تو یہ میرا آج اس کے بارے میں قرآن، اعجاز قرآن کے بارے میں تیسرا لیکچر ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی میں اور چیزیں آپ کے سامنے لاؤں گا، کیونکہ قرآن کی بات تو جتنی بھی کرتے جائیں اتنی کم ہے۔ تو آپ بھی اس کو آگے پھیلائیں، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔